میں جیسے کل بتایا تھا کہ واقعات ہے، جس میں پہلا جو واقعہ تھا وہ اصحاب کہف کا تھا، جو چند نوجوان تھے۔ دوسرا جو واقعہ ہے اس میں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا واقعہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر تھے، اور انبیاء علیہم السلام جو اولو العزم انبیاء ہے ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام ہے۔ ایک دن ان کے دل میں آیا کہ ایسا بھی کوئی ہوگا کہ جو مجھ سے زیادہ علم رکھتا ہوگا روئی زمین پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی یہ سوچ پسند نہیں آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہاں ایسے بھی ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم لدنی سے نوازا ہے۔ ایک تشریعی علم ہوتا ہے جس کا تعلق تشریعیات سے ہوتا ہے کہ بھئی جنہیں نماز فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، یہ تشریعی امور ہے۔ کون سا کام کرنا ہے، کون سا نہیں کرنا، یہ تشریعی امور ہے۔ دوسرا جو تکوینیات کا علم ہے کہ بھئی یہ کام حکمت، کہ بھئی یہ کام ایک بچہ قتل ہوتا ہے کیوں قتل کیا گیا، اس کے پیچھے حکمت کیا تھی، یہ حکمت کا علم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت حضرت خضر علیہ السلام کو عطا کیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ جائیں مجمع البحرین کے پاس، وہاں میرا ایک بندہ ہے، اس سے آپ ملاقات کر لے، اس سے مل لے، تو اس کے ملنے سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بھئی کیسے جو ہے نا علم ہے لوگوں کے پاس۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا میں نے آپ سے کچھ علوم سیکھنے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ نے علوم تو سیکھنے ہیں، لیکن میرے مدرسے میں، میرے اسکول میں، میرے انسٹیٹیوٹ میں پڑھنے کے لیے کچھ شرائط ہے، ضابطے ہے۔ ادھر ہی سے کسی بھی انسٹیٹیوٹ میں جانے کے لیے یہ جو شرائط ہوتے ہیں، حالانکہ بظاہر یہ شرط جو حضرت خضر لگا رہے ہیں نا، عقلی طور پر یہ شرط کوئی اتنی وہ نہیں ہے، عقل کے موافق نہیں ہے کہ بھئی آپ نے بولنا نہیں ہے۔ حالانکہ جہاں سکھایا جاتا ہے وہاں تو اجازت دی جاتی ہے کہ بھئی نہیں آپ بولے، سوال کرے، لیکن حضرت خضر نے کہا کہ نہیں آپ نے بولنا نہیں ہے، بس جو میں کروں آپ نے دیکھنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے جو آپ کہہ رہے ہیں میں اس کو مانوں گا۔ چنانچہ یہ دونوں چلے اور جا کر جو ہے نا وہ ایک قوم کے پاس وہاں کشتی میں بیٹھے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر جب کشتی میں بیٹھے ہیں تو حضرت خضر نے کشتی میں سوراخ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ تشریعی علوم کے نبی تھے لہذا ان کو اچھا نہیں لگا، کیونکہ نبی کا یہ کام ہوتا ہے کہ کسی برے کام کو دیکھ لے تو وہ روک لے۔ انہوں نے کہا یہ آپ نے کیا کیا ہے، آپ نے جو ہے نا بغیر کسی وجہ کے کسی کی کشتی کا نقصان کر دیا۔ تو حضرت خضر نے کہا تھا میں نے نہیں کہا تھا آپ نے کہ آپ نے بولنا نہیں ہے، آپ کو ایک وارننگ دیتا ہوں میں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلو اب نہیں بولوں گا۔ پھر جب آگے چلے ہیں تو وہاں پر ایک بچہ ہے، اس کو حضرت خضر نے پکڑا اور پکڑ کے اس کو قتل کر دیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش نہ رہے، انہوں نے کہا یہ کیا ہے، آپ نے ایک ایسے بچے کو کہ جو جس کا کوئی گناہ بھی نہیں ہے اور مکلف بھی نہیں ہے اس کو قتل کر دیا۔ تو حضرت خضر نے کہا دیکھو میں نے آپ سے کہا تھا نا آپ نے بولنا نہیں ہے، اس لیے آپ کو دوسری دفعہ جو نا بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور یہ پھر گئے، ایک بستی میں گئے ہیں، وہاں ان کی کھانے کا ٹائم تھا، کسی نے کھانا نہیں دیا، ضیافت نہیں کی۔ وہاں ایک دیوار گر رہی تھی، حضرت خضر نے اس کو سیدھا کر دیا، ٹھیک کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا بھائی کھانا نہیں کھلایا، آپ ان سے اجرت لے لیتے، ان کو کہہ دیتے بھائی یہ دیوار میں تمہاری ٹھیک کر رہا ہوں، ہمیں کھانا تو کھلا دے۔ تو حضرت خضر نے کہا دیکھو یہ تیسری وارننگ ہے، اور کہا ھذا فراق بینی۔ دیکھو کتنا بڑا اصول مل رہا ہے ادھر سے قرآن سے
کہ کسی بھی انسٹیٹیوٹ میں کسی بھی بندے کو 3 وارننگ، اس کے بعد پھر جو ہے نا انسٹیٹیوٹ کا یا جس کے پاس پڑھا جا رہا ہے استاد کا، اس میں کوئی جو ہے نا دوش نہیں ہے کہ وہ اس کو اپنے اب جو ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر نے کہا آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، یہ جو کشتی تھی یہ یتیم بچوں کی تھی، اور وہاں جو ہے نا دوسری طرف ایک بادشاہ تھا ظالم، وہ جب کسی ایسی کشتی کو جو بغیر عیب کے ہوتی تھی وہ چھین لیتا تھا، میں نے اس میں سوراخ کر کے عیبدار بنا دیا تاکہ وہ چھین نہ لے، یعنی ان کو نقصان سے بچایا۔ اب ظاہری بات ہے یہ حکمت یہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ علم حضرت خضر کو دیا تھا۔ دوسرا یہ کہ جو بچے کے بارے میں آپ نے بات کی، ان کے والدین بڑے اچھے ہیں، شریف ہے، اس بچے کے بارے میں تھا کہ یہ بڑا ہو کر والدین کے جو ہے نا اس کا دین کا نقصان کرے گا، اس لیے میں نے قتل کر دیا۔ اور تیسرا جنہوں نے کھانا نہیں کھلایا، یہ جو دیوار تھی 2 یتیم بچوں کی تھی، اور جن کے والد کے مرنے کے وقت انہوں نے خزانہ اس کے نیچے دبایا ہوا تھا، اور وہ خزانہ میں نے روکوایا تاکہ جو ہے نا وہ بالغ ہو کر یہ اپنا خزانہ لے لے۔ تو یہ جو ہے نا اس سے ہمارے لیے جو سبق ہے، دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتنے جلیل القدر پیغمبر ہے، لیکن ان کے دل میں خیال آیا، اللہ کو اچھا نہیں لگا۔ اور ہم میں سے ہر بندہ روز اپنے علم کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، اس پر جو ہے نا بڑائی کا اظہار بھی کرتے ہیں، اور ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ مجھ سے تو بڑا کوئی عالم نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیز کتنی جو ہے نا ناپسند ہے۔ اس پر کسی نے ایک جو ہے نا بات لکھی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ جو ہے نا یہ جو جن لوگوں نے حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ضیافت نہیں کی تھی، یہ انطاکیہ کے لوگ تھے۔ حضرت عمر کے زمانے میں انطاکیہ کے لوگ آئے اور انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ بھائی ہم آپ کو سونا بھی دیں گے، چاندی بھی دیں گے، آپ جو چاہیں گے ہم دیں گے، بس ایک کام کر لینا۔ یہ جو فَأَبَوْا أَن يُزَيِّفُوهُمَا ہے، اس میں یہ با کے نیچے جو ایک نقطہ ہے نا اس کو اوپر کر دے اور اس کے ساتھ ایک اور نقطہ لگا دے، تو یہ ہو جائے گا فَأَتَوْا أَن يُزَيِّفُوهُمَا، یعنی انہوں نے ان کی ضیافت کی۔ فَأَبَوْا سے فَأَتَوْا ہو جائے گا، کیونکہ یہ ایک ہمارے ماتھے پر بدنما داغ ہے۔ جب بھی قرآن پڑھا جاتا ہے، جب بھی قرآن کی یہ آیت آتی ہے تو ہر بندہ سوچتا ہے یار انطاکیہ کے کیسے لوگ تھے جس کے پاس 2 جلیل القدر انبیاء گئے اور انہوں نے ان کی ضیافت نہیں کی۔ اس کے بعد ذوالقرنین کا جو ہے نا واقعہ ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا شخص ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان بھی لایا تھا، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحابہ میں سے تھا، یعنی ان کے ساتھیوں میں سے تھا۔ خانہ کعبہ کے سامنے حضرت ابراہیم سے ان کی ملاقات ہوئی تھی، مصافحہ کیا اور دعا کی درخواست کی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی۔ ان کی دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے مشرق و مغرب کے سفر کو ان کے لیے آسان فرمایا، اور جو ہے نا محیر العقول فتوحات پر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو قدرت دے دی۔ اور حضرت خضر رضی اللہ تعالی علیہ السلام انہی کے وزیر تھے اور یا امیر لشکر تھے، گویا ان دونوں کا آپس میں حضرت خضر اور حضرت سکندر ذوالقرنین کا آپس میں جنا تعلق تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ذوالقرنین کو بادشاہت کے ساتھ علم سے بھی نوازا تھا، حکمت سے بھی نوازا تھا، اور اللہ تبارک و تعالی نے اسے ہیبت کا لباس پہنایا، اور تمام روئی زمین کے جتنے بھی بادشاہ تھے ان کے تابع تھے اور ان سے ڈرتے تھے۔ چنانچہ قریش نے یہود کی تلقین سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا کہ وہ کون سا بادشاہ تھا کہ جس نے مشرق و مغرب کا سفر کیا، اس کا قصہ کیا ہے، تو ان آیات میں ان کے سوال کا جواب ذوالقرنین کا قصہ بیان فرمایا۔ اور قرآن اس کو جو ہے نا روایات میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے روئی زمین پر 4 آدمی ایسے جو ہے نا گزرے ہیں کہ جن کو پورے روئی زمین کی بادشاہت ملی ہے، جس میں 2 مومن تھے اور 2 کافر تھے۔ مومن ذوالقرنین اور حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کو پوری جو ہے نا روئی زمین کی بادشاہت، اور کافر 2 تھے،
ایک کا نام بخت نصر تھا اور دوسرے کا نام نمرود تھا. گویا کہ یہ بھی پوری جو ہے نا روئی زمین کی ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نا بادشاہت. پانچویں جو فرما روا ہوں گے یہ ابھی آئے نہیں ہے، یہ امام مہدی ہے علیہ الصلاۃ والسلام. یہ آخری زمانے میں ظاہر ہوں گے اور تمام روئی زمین کے بادشاہ ہوں گے. اور جو ہے نا پہلے جو 4 بادشاہ تھے یہ امم سابقہ میں سے ہے، اور یہ جو آخری بادشاہ ہے یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہوں گے. لیکن امام مہدی کے ظہور سے پہلے جتنے فتنے ہیں جو ہے نا اور جن جن تکالیف سے امت کو گزرنا پڑ رہا ہے وہ بہت جو ہے نا زیادہ ہے. آگے پھر ذوالقرنین کی شخصیت کے بارے میں چند باتیں ہیں. پھر آگے جو ہے نا ذوالقرنین سے جو ہے نا یاجوج ماجوج کے بارے میں جو شکایت کی گئی ہے. چنانچہ وہاں کچھ لوگ تھے، ایک بستی والے تھے جن کو یہ یاجوج ماجوج تنگ کرتے تھے، اور انہوں نے ذوالقرنین سے درخواست کی کہ بھئی ان کا کوئی بندوبست کیا جائے. ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مادی قوت عطا کی تھی، روحانی ایمانی تو ویسے بھی اسے حاصل تھی. چنانچہ انہوں نے وہاں پر یاجوج ماجوج کے سامنے ایک دیوار جو ہے نا کھڑی کر دی، اور وہ دیوار بھی سیسا پگھلا کے دیوار کھڑی کر دی. یہ یاجوج ماجوج اب نہ اس پر چڑھنے کی طاقت رکھتے ہیں، نہ اس میں کوئی سوراخ کر سکتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنی طاقت دی. یاجوج ماجوج بھی آخری زمانے میں آئیں گے. اس وقت یہ وہ دور ہوگا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی حکومت ہوگی اور سلطنت ہوگی. اس وقت روئی زمین پر کوئی کافر نہیں ہوگا، سارے مسلمان جو ہے نا ہوں گے. اور یاجوج ماجوج کے دور میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام جتنے بھی مسلمان ہیں ان سب کو طور کی پہاڑی پر لے کے جا کے وہاں ان کو بسائیں گے. باقی ساری روئی زمین میں کوئی انسان نہیں رہے گا اور سب کو یہ یاجوج ماجوج کھا جائیں گے. اور چھوٹے چھوٹے ہوں گے کہ ایک چھوٹے جو ہے نا پودے کے نیچے ان کا پورا جرگہ بیٹھے گا، یعنی اتنی ان کی لیکن طاقت ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی دی ہوگی. یہ جب دنیا میں گھوم پھر کے سارا سب کچھ ختم کر لیں گے پھر یہ کہیں گے کہ بھئی ٹھیک ہے اب ایسے کرتے ہیں آسمان والوں سے لڑتے ہیں. زمین والوں سے لڑ کے زمین والوں کو تو ختم کر دیا، تو یہ آسمان پر تیر پھینکیں گے اور وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان تیر کو خون سے رنگین بھیجیں گے، اور یہ نیچے تالیاں بجائیں گے کہ ہم نے اوپر کسی بندے کو یہ نا مار دیا. تو یہ یاجوج ماجوج یہ گویا کہ آخری جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا دور ہے اس میں آئیں گے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہ یاجوج ماجوج کا ہمیں جو فائدہ ہے نا وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث میں کہ ہر جو ہے نا 1000 میں سے 999 بندے جہنم میں جائیں گے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا ہر 1000 میں سے 999 جب جہنم میں جائیں گے اس کا مطلب یہ ہے یہ تو جو ہے نا بہت کم ریشو ہے جنت میں جانے والوں کے لیے. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی تمہارے لیے خوشخبری ہو، ایک انسان کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1000 یاجوج ماجوج پیدا کیے ہیں. تو گویا کہ یہ یاجوج ماجوج سب یہ تو سارے جہنم میں جائیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول آپ نے تو ہمارے دل نکال لیے تھے یہ کہہ کر، لیکن یہ جو دوسرا جملہ آپ نے کہا تو آپ نے ہمارے دل خوش کر دیے. پھر آگے دجال کا تذکرہ ہے، اور بالکل آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لامحدود علم کا تذکرہ ہے. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل ان تنفذ كلمات ربي، کہ جنا کہہ دو اگر میرے رب کے کی باتیں لکھنے کے لیے سمندر روشنائی بن جائے اور زمین کے جتنے بھی درخت ہے یہ قلم بن جائے تو میرے رب کی کلمات، میرے رب کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اگلی صورت ہے سورہ مریم ہے. سورہ مریم میں اس کا بنیادی مقصد حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں صحیح عقائد کی وضاحت ہے. اس صورت کی ابتدا میں
حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے کا ذکر ہے کہ حضرت زکریا کو اللہ تبارک و تعالی نے اولاد عطا کی بڑھاپے میں، اور یہ اس وقت انہوں نے اللہ سے مانگی تھی جب حضرت مریم کے پاس انہوں نے دیکھا کہ بھئی ان کے پاس بغیر موسم کے پھل آ رہے ہیں، اور پوچھا یا مریم انا لک ھذا، تو انہوں نے کہا ہوا من عند اللہ۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ جب اللہ ان کو بغیر موسم کے پھل دے سکتے ہیں تو مجھے اس بڑھاپے میں اولاد کیوں نہیں دے سکتے ہیں، تو اللہ کے دربار میں دعا کی، رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت میں اولاد دی، اور حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام میں سے واحد نبی ہے جن کی شادی نہیں تھی، جس کو قرآن کہتا ہے سیدا و حصورا و نبیا من الصالحین۔ باقی انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام میں کوئی ایسے نبی نہیں ہے جنہوں نے شادی نہیں کی ہو، سوائے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے، جن کی شادی ہوئی نہیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں دوبارہ تشریف لے آئیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شادی بھی ہوگی، اور گویا کہ نبی کی صورت میں ان کی شادی نہیں ہوئی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کر ان کی شادی ہوگی اور ان کی اولاد بھی جنا ہوگی۔ اس میں حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے میں اولاد کی تربیت کا بڑا جنا اچھا اصول جنا ملتا ہے کہ انسان کو اولاد کی خواہش ہوتی ہے، اور خواہش جنا کے پیچھے جو مقصد کار فرما ہوتا ہے کہ بڑھاپے میں جنا یہ والدین کے کام آئے، لہذا اگر اولاد سعادت مند ہو، دیندار ہو تو والدین کے کام آتے ہیں، لیکن اگر اولاد سعادت مند نہ ہو، دیندار نہ ہو تو پھر والدین کے لیے وہ وبال جان بنتے ہیں۔ پھر آگے حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ بیان کیا۔ اس میں تخلیق انسانی 4 طریقے سے ہوئی ہے، اور ہر ایک میں قدرت الہی کے واضح نشانات ہے۔ مرد اور عورت دونوں کی قربت سے یہ ایک تخلیق ہے، جیسے عام انسانوں کی پیدائش ہے۔ دوسری بغیر مرد اور عورت کے یہ دوسری قسم کی پیدائش ہے، جیسے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہے۔ اور تیسری بغیر عورت کے، جیسے کہ حضرت حوا پیدا ہوئی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بائیں جو سب سے اوپر والی پسلی ہے وہاں سے، گویا کہ حضرت آدم کے یہاں سے حضرت حوا کیا ہو گئی پیدا، اور یہ چونکہ یہاں دل بھی ہوتا ہے اس لیے یہ چونکہ عورت کی ابتدا اور عورت کی پہلی پیدائش یہ مرد کے دل کے پاس سے ہوئی ہے، اس لیے یہ مرد کا دل زیادہ تر عورت کی طرف اس کی رغبت ہوتی ہے۔ اس کے پیچھے یہ حکمت ہے اور لاجک ہے۔ اور تیسری چوتھی قسم ہے بغیر مرد کے، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے۔ پھر آگے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا جو قصہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حکم سے آئے، اور جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے گریبان میں پھونک ماری، اور پھونک مارنے کی وجہ سے جب ان کو حمل ہوا تو ان پر حزن و ملال کی کیفیت طاری ہوگی، اور بچہ پیدا ہو گیا تو اور پریشانی ہو گئی، بھئی بچہ لے کے باپ تو ہے نہیں، شادی تو ہوئی نہیں، بچہ کیسے لے کے جاؤں گی اس کے پاس۔ جب قوم کے پاس آئی تو یہودیوں کے تو زبان کھل گئے، انہوں نے کہا یہ فلاں کی بیٹی بہن اور بیٹی یہ کیا کر کے آئی ہے، نعوذ باللہ بچہ پیدا کر کے لائی ہے، شوہر تو ہے نہیں۔ تو حضرت مریم نے اللہ کے حکم سے بیٹے کی طرف اشارہ کیا، تو ماں کے گود میں لیٹا ہوا بولنے لگا بچہ کہ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ یہ معجزانہ انداز میں اپنی والدہ کی پاک دامنی کا انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور ایک حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے میں بھی ایک بچہ بولا تھا جنہوں نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک دامنی کا بتایا تھا کہ نہیں، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام پاک دامن ہے، اور اس میں سارا جو دوش ہے، ساری غلطی ہے وہ اس کی ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے والد اور ان کے جو قوم والے تھے سارے بت پرست تھے، یہ اپنے والد کو
دعوت دے رہے ہیں، لیکن ان کے والد بار بار ان سے کہہ رہے ہیں اگر تم نے ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنا بند نہ کیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا، اور تم جو ہے نا طویل زمانے کے لیے مجھے چھوڑ دو، بہرحال یہاں سے نکل جاؤ۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام شام سے، عراق سے شام کی طرف ہجرت کر کے گئے ہیں۔ یہ جو نا تھی، اس کے بعد پھر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو واقعہ ہے اس میں اہم فائدے ہمارے لیے یہ ہے کہ جب بھی مبلغ تبلیغ کی ابتدا کرتا ہے تو اپنے گھر سے ابتدا کرتا ہے، جیسے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ابتدا اپنے گھر سے کی ہے۔ دوسرا یہ کہ جب تبلیغ کرتے ہیں تو حلم، بردباری، حکمت اور دردمندی جیسے اوصاف ان میں نمایاں ہوتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کی طرح نہیں کسی کو ذلیل کرنا مقصود ہوتا ہے، کسی کو لوگوں کے سامنے جو ہے نا برا بتلانا مقصود ہوتا ہے، نہیں، حلم ہو، بردباری ہو اور اگلے کے ساتھ جو ہے نا درد مندی ہو۔ ابتدا میں مشکلات ہوتی ہے، جھٹلایا بھی جاتا ہے، دھتکارا بھی جاتا ہے، تکلیف سے بھی نوازا جاتا ہے، دھمکیاں بھی ملتی ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ اللہ کے رحمت کے دروازے پھر کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، جیسے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ اس کے بعد انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے ناخلف جو جانشین تھے، جنہوں نے انبیاء کے بچے تو تھے لیکن فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، پھر ان کے بعد ایسے لوگ ان کی جگہ آئے جنہوں نے نمازوں کو برباد کیا اور اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چلے، چنانچہ ان کی گمراہی بہت جلد ہی ان کے سامنے آ جائے گی۔ پھر آگے بعث بعد الموت یقینی ہے، یہ جو ہے نا عقیدہ ہے ہمارا سب کا، اور یہی اسلامی عقیدہ ہے۔ آخر میں سورت کے اختتام پر جو ہے نا یہ بتایا گیا کہ مومنوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی دلوں میں محبت پیدا کر دے گا، اور موجودہ مجرموں کو بھی، جتنے بھی پہلے مجرم ہیں ان کی طرح اللہ تبارک و تعالی ہلاک کر دے گا۔ اگلی جو صورت ہے سورہ طٰہٰ ہے، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اسی صورت کو سن کر مسلمان اسلام لائے تھے، کہ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بہن حضرت فاطمہ اور ان کے بہنوئی حضرت سعید بن زید یہ مسلمان ہو گئے تھے خفیہ طور پر۔ ایک روز حضرت عمر گھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے نکلے ہیں، راستے میں نعیم ابن عبداللہ نامی شخص ملے ہیں، انہوں نے کہا کدھر جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں ایسا کرنے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا پہلے اپنے گھر کی خبر تو لو، تمہارے تو گھر میں مسلمان ہے، بعد میں پھر جنہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد کو جا کے قتل کرنا۔ وہ یہ گھر گیا، چنانچہ انہوں نے دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہن اور ان کے بہنوئی حضرت خباب ابن ارت صحابی ہے، وہ پڑھا رہے تھے دونوں کو سورہ طٰہٰ۔ چنانچہ حضرت عمر کو آتے دیکھا، انہوں نے وہ صحیفہ جس پر سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی چھپا دیا، لیکن حضرت عمر پڑھنے کی آواز سن چکے تھے۔ انہوں نے کہا مجھے پتہ چل گیا کہ تم انہوں نے بہن بہنوئی کو مارا، بہت زیادہ مارا۔ انہوں نے کہا بھائی اب تم جو بھی سزا دو، ہم مسلمان ہو چکے ہیں، ہم اس سے انہوں نے کہا چلو ایسے کرو پھر مجھے تو سناؤ بھائی کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ کہا تو بہن نے کہا نہیں، جب تک تم غسل نہیں کرو گے ہم تمہیں یہ صحیفہ نہیں دکھائیں گے۔ ان سے غسل کرا کر پھر ان کو دکھایا۔ اس کو پڑھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دل کی دنیا بدل گئی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہاں سے سیدھا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں دار ارقم میں غالباً، تو کسی نے کہا بھئی حضرت عمر آ رہے ہیں اور بڑے اس سے لگ رہے ہیں، تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے کہا آنے دو، اگر بری نیت سے آیا ہے تو اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا، اور اگر اچھی نیت سے آیا ہے تو ہمارا بھائی یہ آئے۔ بہرحال یہ جب آئے ہیں تو انہوں نے کہا میں بری نیت سے نہیں آیا اور مجھے کلمہ پڑھا دے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کے بڑے سارے فضائل بھی ہے، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ پھر حضرت دوسرے رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو دعا ہے، درخواست ہے اللہ کے دربار میں کہ میرے بھائی ہارون کو میرا مددگار بنا دے، اور ربی اشرح لی صدری ویسر لی، یہ درخواست کہ اللہ تبارک و تعالی میری زبان
کھول دے، یہ ساری دعائیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری دعا ان کی قبول فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں چونکہ لکنت تھی اور آپ جو ہے نا کھل کر نہیں بول سکتے تھے لکنت کی وجہ سے، اس لیے حضرت ہارون علیہ السلام کو بطور مددگار کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا۔ تیسرے رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ اور ان کے مقابلے میں فرعون کی حیل و حجت اور اس کے انکار کا ذکر کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جادوگروں کا مقابلہ اور مقابلے میں جادوگروں کے انجام کا تذکرہ کیا، اور جادوگروں نے فرعون کے غیظ و غضب کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنے ایمان کا اظہار کیا اور وہ اسی پر قائم رہے۔ چوتھے رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل جانا ذکر کیا گیا ہے، اور فرعونی تعاقب میں ناکام ہوئے اور سمندر میں سارے کے سارے غرق ہوئے۔ پانچویں رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لینے گئے تو پیچھے ان کی قوم نے، بنی اسرائیل نے گوسالے کو اپنا معبود بنا لیا اور بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا اور بت پرستی شروع کر دی۔ حضرت ہارون علیہ السلام کے منع کرنے سے منع نہ ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے طور سے واپسی پر یہ حال دے کر سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا، یہاں تک کہ آپ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو داڑھی سے پکڑا اور انہوں نے کہا ہے میرے ماں کے بیٹے آپ مجھے کیوں جو ہے نا داڑھی سے پکڑ رہے، دیکھ لے ان کو میں نے بڑا منع کیا لیکن یہ مانے نہیں ہے۔ چھٹے رکوع میں اس دن جو ہے نا قیامت کے دن کا ذکر ہے کہ اس دن یہ جو مضبوط آسمان ہے، پہاڑ ہے، یہ سارے کیسے کیسے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور زمین بالکل ہموار ہو جائے گی، اور ایمان اور اعمال صالح رکھنے والے اور برائیوں اور کفر اور شرک سے ملوث انسانوں کو ان کے عمل کے مطابق قیامت میں جزا اور سزا دی جائے گی۔ ساتویں رکوع میں اجمالی طور پر حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کا بیان ہے، اور آٹھویں رکوع میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے تلقین فرمایا گیا ہے کہ آپ ان منکرین کی کفر آمیز باتوں پر صبر کیجئے اور شب و روز اپنے پروردگار کے حمد و ثنا، تسبیح، تقدیس بیان کیجئے اور اپنے معبود حقیقی کی طرف توجہ جو ہے نا رکھیے۔ یہ جو ہے نا اس کے بنیادی موضوعات تھے کہ جو میں نے بیان کیے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ سب کو سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔